اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو اس کا انکار کرنا بے حد ضروری ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں طاغوت کی۔ آج ہم طاغوت پہ بات کریں گے۔ لغوی اعتبار سے طاغوت کے معنی ہے وہ شخص جو اپنی لمٹ، اپنی باؤنڈری سے باہر آیا ہو۔ قرآن کی ٹرمنالوجی میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو خود کو اللہ کے مقابلے خود کو اطاعت کے لائق سمجھے اور اللہ کا باغی ہو جائے۔ تین چیزوں سے ایک انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب بندہ خدا کو مانتا ہو لیکن عملاً اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہو، اسے فسق کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب بندہ خدا کا ہی انکار کرے یا خدا کے سوا کسی اور کو عبادت یا اطاعت کے لائق سمجھے، اسے کفر کہتے ہیں۔ نمبر 3، جب بندہ اپنے مالک کا باغی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں خود اپنا حکم چلانے لگ جائے، اسی کا نام طاغوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے اگینسٹ طاغوت کو رکھا، یعنی کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اس کے مقابلے میں ہر عبادت، کسی کی بھی عبادت، اطاعت طاغوت ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت ہے، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ دوزخی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی معبود حقیقی کے علاوہ پرستش کی جائے، ورشپ کی جائے، جیسے کہ شجر، حجر، قبر، انسان زندہ یا مردہ، حیوان، مورتی، چاند، سورج، ستارے، پتھر وغیرہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، دوسرے انبیاء علیہ السلام، اور جو بھی اللہ کے سوا ہے اس کی کسی بھی صورت میں عبادت کی جائے گی تو وہ طاغوت کہلائے گا، وہ حقیقی وہ طاغوت نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے کچھ حصے دیے گئے؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ جبت و طاغوت کے معنی بہت وسیع ہے۔ جبت سے مراد جادوگر یا بت کہے، اور طاغوت جھوٹے معبود، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے، اس پر بھروسہ، اس پر اعانت، اس سے مدد، استغاثہ کیا جائے، یہ طاغوت ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈرا رہا ہے جو اللہ کے سوا انہوں نے بنا رکھے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرماتے ہیں، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا یہ دنیا آپ کو مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا ہے؟ کیا ایسے شخص کی آپ کوئی گواہی دیں گے؟ دیکھیے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ صبح فجر کے لیے مؤذن اذان دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، اس میں ایک دو لائنز ایکسٹرا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ اللہ کے کہنے پر یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت آپ کا نفس آپ کو
پٹی پڑھائے گا، آپ کا نفس آپ سے کہے گا کہ سو جاؤ، کل سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ اب دیکھنا ہے، اگر آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد کی طرف چلتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے عبادت، اطاعت، پیروی اللہ تعالیٰ کی نہ کہ اپنے نفس کی۔ اور اگر آپ اپنا بستر درست کرتے ہیں، کروٹ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے یہاں پر کس کی عبادت کی؟ آپ نے یہاں پہ اللہ کی عبادت تو نہیں کی، کیونکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، لیکن آپ نے یہاں پر نفس کی پیروی کی، نفس کی عبادت کی۔ آپ کو اپنے نفس نے روکا مسجد جانے سے، نماز پڑھنے سے۔ تو یہاں بتائیے کہ آپ کا خدا کون، اللہ یا آپ کا نفس؟ یہاں پہ آپ کا خدا آپ کا نفس ہے، آپ نے اپنا معبود بدل کے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا۔ اسی لیے کہتے ہیں، وہ کہتا تو ہے لا الہ الا اللہ، میرا معبود میرا خدا ہے، لیکن اصل میں اس کا معبود اس کا خدا نہیں، اس کا معبود اس کا نفس ہے۔ وہ اطاعت، عبادت، پیروی تو کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نہیں، وہ عبادت کرتا ہے اپنے نفس کی، اسے جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک ایمان والے کو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا لازم ہے۔ ایسا نہیں اللہ پر بھی ایمان اور طاغوت سے بھی دوستی، اللہ کے دشمنوں سے بھی دوستی اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ، ایسا بالکل بھی نہیں۔ کا انکار اور پھر ایمان کا کنڈا مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔